السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع سخن ہے سینہ اقدس۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ اقدس فراغ، کشادہ اور ہموار تھا، جس میں اتھر کے دوسرے حصوں کی طرح حسن تناسب اور اعتدال و توازن کا نادر نمونہ تھا۔ سینہ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوشنما لکیر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا سینہ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ انور قدر ابھرا ہوا تھا۔ یہی وہ سینہ انور تھا جسے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ کی حیات مقدسہ کے مختلف مرحلوں میں کئی بار چاک کر کے انوار و تجلیات کا خزینہ بنایا گیا اور اسے پاکیزگی اور لطافت و طہارت کا گہوارہ بنا دیا گیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فراخی، کشادگی، وسعت اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی خود تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد الہی ہے، الم نشرح لک صدرک۔ ترجمہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ علامہ راغب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ الشرح کی حقیقت تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل الشرح بسط اللحم ونحوه، يقال شرحت اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر، اے بسطه بنور الہی بسکینۃ من وجہ اللہ وروح منہ۔ ترجمہ، گوشت کاٹنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو الشرح کہتے ہیں۔ اسی سے شرح صدر ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ نور الہی سے سینے کا کشادہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین و طمانینت کا حاصل ہو جانا اور اس کی طرف سے دل میں مسرت و راحت کا شعور پیدا ہو جانا ہے۔ علامہ سید محمد آلوسی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، الشرح اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ کسی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرح کے لفظ کا استعمال دلی مسرت اور قلبی خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں، قد یراد به تائید النفس بقوت خصیت و انوار الہیت بحیث تکون میدان لمواکب المعلومات وسمائل لکواکب الملکات، عرشا لانواع التجلیات وفرشا لسوائم واردات، افلا یشغلہ شان عن شان ویستوی لدیہ یکون وکائن وما کان۔ ترجمہ، شرح صدر کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ نفس کو قوت قدسیہ اور انوار الہیہ سے اس طرح معید کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کے لیے میدان بن جائے، ملکات کے ستاروں کے لیے آسمان بن جائیں اور گوناگون تجلیات کے لیے عرش بن جائے۔ جب کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں مشغول نہیں کر سکتی۔ اس کے نزدیک مستقبل، حال اور ماضی سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، وَالْأَنْصَبُ بِمَقَامِ الْإِمْتِنَانِ هُنَا إِرَادَةُ هَذَا الْمَعْنَى الْآخِرِ۔ ترجمہ، اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اس لیے یہاں شرح صدر کا یہی آخری معنی مناسب ہے۔ اس تحقیق کے بعد آیت کی تشریح کئی الفاظ فرماتے ہیں، فالمعنی علم نشرح علم نفسح صدرک حتی حوا عالم الغیب والشہادۃ وجمع بین مملکتی
الاستفادة والإفادة فما صدق ملابسة بعلائق الجسمانية عن اكتساب أنوار ملكات الروحانية وما عاقب تعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق۔ ترجمہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب و شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے، استفادہ اور افادہ کی دونوں مملکتیں جمع ہو گئی۔ علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں، خلق کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی میں استغراق سے رکاوٹ نہیں۔ اس حوالے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، وَكَانَ عَرِيضَ الصَّدْرِ مَمْسُوحَةً كَأَنَّهُ مَرَايَا فِي شِدَّتِهَا وَاسْتِوَائِهَا لَا يَعْدُو بَعْضُ لَحْمِهِ بَعْضًا عَلَى بَيَاضِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور کشادہ آئینے کی طرح سا اور ہموار تھا، کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہ تھا، اور سفیدی اور آب و تاب میں چودھویں کے چاند کی طرح تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصیح الصدر۔ ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے میں وسعت پائی جاتی تھی۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ عنہ سینہ اقدس کے فراخ اور کشادہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عریض الصدر۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ انور فراخی کشادگی کا حامل تھا۔ ان تمام روایتوں اور تفسیر اور حدیثوں سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس جو ہے بہت ہی کشادہ، منور اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جو ہے چاک کر کے اس میں اپنے مملکات سے جو ہے نور بھرا اور اس میں حکمتیں عطا کی۔ لہٰذا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔